یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹے ہوئے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا۔ وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسان بہت بے صبر اور جلد باز ہے، اس لیے اپنی کم نظری کے سبب صرف دنیا میں اپنے اعمال کی جزا و بدلے کی خواہش رکھتا ہے۔ انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے چاہتا ہے کہ جو بھی اچھا یا نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب اسی دنیا میں دولت، شہرت اور اسی دنیا کی عزت و کامیابی کی صورت میں حاصل ہو جائے، اور نہ ملنے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کسی پر احسان کر کے بھی دنیا میں ہی صلہ چاہتا ہے، جبکہ دنیا کی نعمتیں تو فانی ہو جانے والی ہیں۔ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں جزا اور ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اگر دنیا میں کم ملا یا نہ مل سکا تو بے شک اللہ آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ انسان فانی دنیا میں اپنے اعمال کا صلہ مانگ کر خسارے کا سودا کرتا ہے، اور اللہ تو اسے آخرت کا دائمی صلہ بخشنا چاہتا ہے۔ اپنے لیے فانی چیزوں کی طلب کیوں کی جائے؟ کیوں نہ رب سے اس کی رضا، محبت، رب کا قرب اور رب سے رب کو ہی مانگ لے کہ جب رب ہی مل جائے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانی سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی لکڑی کی بنی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں ناول پڑھے، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا، جنہوں نے خلیانوں کی رونق دیکھی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گڑھوں کا پانی پیا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں۔ ہم جیسے تو کوئی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو سر پہ سرسوں کا تیل انڈیل اور آنکھوں میں سرما لگا کر شادیوں پہ جاتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو پلاسٹک کے جوتے پہن کے مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے۔ ہم وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے، اور جہانگیر خان اور جان شیر خان کو نکمے ترین انسان سمجھتے رہے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گہری کرنے کے لیے دوات میں چینی پھینکی، جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہمارے جیسا تو اب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگیے اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھجکتے ہیں، کہہ ڈالیں وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتخابات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے ہی سے اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں
تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر، بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا یا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا شاطر انسان نہیں بننا، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ گڑھے کھودے۔ زخم ہیں دل پر اور روح پر بھی، پر ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دے جس نے کیا۔ زخم دینے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات بنا رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ رب کا بندہ مومن انسان۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوس خزاں بن کے۔ تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکالیفیں، ان تکالیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا گو ہو جانا تو محض ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب الفت کا مزہ چکھانا ہے۔